الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی توفیق سے اس نے ہمیں اس کے گھر میں جمع ہونے، اس کی عبادت کرنے اور کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، گزشتہ درس میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آئیں گے، آخر میں بولوں گا تو اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ہاں ابھی پوچھ لیں گے، ہاں کون پڑھ کے آئے ہیں؟ ماشاء اللہ، ایسا اٹھاتے ہاتھ پر اٹھا، ایسا ماشاء اللہ، بہت پڑھ کے آئے ہیں۔ چلو تمہیں بولو ماشاء اللہ، چھوٹا بچہ پڑھ کے آیا ہے، کھڑ کے بولو۔ ماشاء اللہ، بولیے بولیے۔ آمین، ماشاء اللہ۔ تمہیں بھی اٹھو ساتھ میں۔ پالنہار ہے، اس کے بعد تمہیں بولو ماشاء اللہ۔ نہیں، اس کے بعد ترجمہ بولو۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے؟ دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بیٹھیے ماشاء اللہ۔ جعفر بھائی بولیے، اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ جو ابھی تک نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ کے آئیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز بھائیوں، ہم نے کل کے درس میں معلوم کیا تھا کہ انسان کی قیمت المرء لسانہ، انسان کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی زبان ہے۔ جو انسان اپنی زبان کا جس قدر اچھا استعمال کرتا ہے وہ بہت بڑا انسان ہے۔ جس کی زبان ہلکی ہے وہ انسان ہلکا ہے۔ جس کی زبان وزندار ہے، تولے تو نہیں، بات کرے تو شائستہ زبان استعمال کرے۔ میں نے کل کے درس میں آپ کو بہت ساری باتیں دکھائی تھی، جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ میں پہلے پیدا ہو گیا، مطلب عمر میں میں بڑا ہوں، درجے میں وہ بہت بڑے ہیں۔ تو زبان کا ایک ادب ہوتا ہے، اللہ سے آپ مانگیں گے، بات کریں گے تو سب سے بڑی بات انسان کی زبان اللہ کے پاس بڑا معنی رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی قیمت اس کی سچائی سے لگائی ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے، کسی بھی مرحلے میں ہو، سچائی کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہتی ہے۔
کتنا پیارا مذہب دیکھیے ہمارا. کسی کو دھوکہ دینے سے منع کیا. سچ بولیے, سچائی سے کام لیجیے, کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے منافقین کی 3 صفات بیان کی گئی حدیث میں. کیا ہے؟ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے, بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق ہے. واذا وعد اخلف, وعدہ کرتا ہے, وعدہ خلافی. واذا اؤتمن خان, کوئی چیز اس کے پاس جو ہے امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اگر یہ 4تھی صفت بھی آ گئی تو پکا منافق ہے. لڑائی ہوئی تو پہلے منہ سے گالی بک دیتا ہے. منہ سے پہلے گالی بولنے والا کون ہے؟ پکا منافق ہے. تو زبان, اپنی زبان کی قدر سمجھیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے. بولیں گے انشاءاللہ. سچ بولیے, مشکل کام ہے لیکن آپ بولتے رہیے, اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے. آپ کا نقصان ہو جائے تو دنیا کے نقصان ہو سکتا ہے لیکن آخرت تو آپ نے کما لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. کہا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اللہ, کیسا مذہب ہے ہمارا. مذاق میں بھی جھوٹ اسلام جو ہے حرام قرار دیتا ہے. مذاق میں کسی کو ہنسانے کے لیے بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 بار بولا ویل ہے اس کے لیے, ویل ہے اس کے لیے, ویل ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. سچ بولیں گے انشاءاللہ. سچائی کو اپنائیے, عہد کیجیے. آدھے گھنٹے کے بعد مر گئے تو زندگی پوری سچ بولنے پر آ جائے گی. نیت کیجیے. سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیے. ایک جنگ ہوئی, جنگ بدر, کون سے سن میں ہوئی؟ 2 ہجری میں. ادھر سے آوازش نہیں آتی. 3 ہجری میں ہوئی نا. اچھا, جنگ احد کتنی ہجری میں ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ جنگ احد کتنی ہجری میں ہوئی؟ 5 ہجری میں. لائن سے بولیے. 2 ہجری میں کون سی جنگ؟ جنگ بدر, بھولنا نہیں. 3 ہجری میں جنگ احد. 5 ہجری میں اب بولو جنگ خندق. اسی طریقے سے اس کا نام, دوسرا نام احزاب بھی ہے. اسی طریقے سے جنگ تبوک کب ہوئی؟ 9 ہجری میں ہوئی, یاد رکھنا. یہ جنگ تبوک جب ہوئی سخت گرمی کا موسم تھا. سب لوگوں کے باغ میں پھل پک چکے تھے. بہت دور سفر کرنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کیا, سارے مسلمان مل کے جو ہے تیاری کر رہے ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ آ گیا, نکلنا تھا. سب مسلمان نکل گئے. ان میں سے بہت سارے 80 منافقین, کتنے؟ 80 منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے تھے, جھوٹے, مدینے میں رہ گئے. ان میں سے 3 سچے مسلمان بھی رک گئے. ان میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے جوان تھے, بڑے مالدار تھے, سواری بھی بڑی تیز تھی. خود کہتے ہیں کہ نیت صاف تھی. کہا کہ اب تو صحابہ دھیرے دھیرے جاتے ہیں, ابھی تو بہت دھوپ کا موسم ہے, میں بعد میں جا کے مل لوں گا. یہ نیت کر لیے, ملوں گا سوچوں گا. ایسے ہی جو ہے ٹالتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, واپس بھی آ گئے. اللہ اکبر. اب سب منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. کہا کہ میری ماں بیمار تھی, اللہ تجھے معاف کرے جا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم رجس ومأواہم جہنم. اے پیغمبر, یہ جھوٹ بول رہے نا, یہ تو گندے ہیں, یہ جہنم کا ایندھن ہے, چھوڑ دیجئے انہیں, معاف کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق آئے, دعا دے کے بھیج دیے. ایک بیمار ہے, گھر میں پریشانی ہے, جاؤ, معاف ہے, معاف ہے, معاف ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آئے, کہا کہ اللہ مجھے وہ ہنر دے رکھا ہے, میں جھوٹ بولوں گا. یہ 80 جو منافقین بولے ہیں وہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے. ایسا میرے پاس اللہ نے ہنر دیا, زبردست میں جھوٹ بولوں گا. لیکن میں جھوٹ بول کو تمہیں راضی کر لوں گا, پلٹ کے جانے سے پہلے وحی آئے گی کہ یہ کعب بن مالک جھوٹا ہے.
اے اللہ کے نبی سچی بات یہی ہے کہ جو ہے میں نے سستی کیا، میری سستی جو ہے یہاں تک پہنچائی کہ آپ آ گئے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ میں ایک نبی کے اعلان کے بعد تم نہیں آ سکتے؟ تو کہا کہ یہ معاملہ تو اللہ ہی حل کرنے والا ہے، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اب ذرا دور گئے، سارے مسلمانوں نے گھیر لیا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا جھوٹ بول دیتا، مطلب جھوٹ بول دیتے، بعد میں اللہ کے نبی کی سفارش سے جو ہے تمہیں جو ہے معافی مل سکتی تھی اللہ کے پاس۔ اب کتنا بڑا کام کر دیا تم نے، سچ بول دیا، اللہ کے نبی ناراض بھی ہو گئے اور سارے صحابہ میں اعلان کر دیا ان سے کوئی بات بھی نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے سکڑ گئی تھی، پریشان ہو گئے صحابہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ایک اور دو صحابی تھے، وہ ذرا ضعیف تھے، کعب بن مالک اور کسی کو نام یاد ہے؟ ہلال بن امیہ، یاد رکھیں گے، کعب بن مالک پیچھے رہے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، تین صحابہ یاد رکھیں گے نا۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے یہ تین صحابہ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ، یاد رکھیں گے۔ یہ تین صحابہ، ان دونوں ضعیف تھے، اب یہ تینوں جو ہے گھر میں بند ہو گئے، اب یہاں سے ان کا رونا شروع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے ہیں، یہ دونوں تو بند ہو گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے میں جوان تھا، مجھے کیا تکلیف تھی، باہر نکلتا تھا، راستوں میں جاتا تھا، کسی صحابی کی نگاہ مجھ پہ نہیں پڑتی تھی۔ ابو قتادہ میرا سگا مطلب قریبی رشتہ دار تھے، میں جو ہے باغ کی دیوار چڑھ کے ابو قتادہ کو سلام کیا، ابو قتادہ نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ بسا اوقات نبی کے سامنے جا کے سلام کر دیتا، اس خواہش میں کہ نبی کے ہونٹ کہیں ہل جائے وعلیکم السلام کہہ کر۔ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی دیکھتے رہتے، میں پلٹ کے جب دیکھتا تو نگاہ پلٹا لیتے۔ کیا تکلیف گزری ہوگی، سبحان اللہ۔ ان کے ایام تو صرف رونے میں ہی گزر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا، سارے صحابہ کو حکم دیا ان سے کوئی نہ بات کرے۔ کس وجہ سے بھائی؟ سچ بولے بول کے، ذرا جھوٹ بولتے تو منافقوں کی طرح عیش کر سکتے تھے، لیکن سچ بولے نا پریشانی، سچ بولنے سے پریشانی آئے گی۔ اب کیا ہوا، صحابہ بات نہیں کر رہے ہیں، اتنے میں غسان کا ایک بادشاہ لیٹر بھیجا، کیا لکھ کے بھیجا؟ اے کعب بن مالک، تم جیسے ہنرمند انسان، تم جیسے ایک بہترین انسان کی قدر محمد نے نہیں کی ہے، میرے پاس آ جاؤ، میری حکومت میں جو ہے تمہیں بہت بڑا پوسٹ دینے والا ہوں۔ ایک خط آیا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک اور بڑی مصیبت آئی ہے، ایمان کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کو اس کے سامنے ہی پھاڑ کے جو ہے چولہے میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، سبحان اللہ، 40 دن گزر گئے تو حکم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جانا، بیویاں بھی الگ ہو جانا، اور غم میں ڈوب گئے۔ کہا کہ طلاق دینا ہے، طلاق نہیں دینا ہے، الگ کرنا ہے، الگ ہو گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے چھت پہ جاتے، دعاؤں میں مشغول ہوتے اور روتے ہی رہتے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ 50 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ، یہی نام رکھا گیا، توبہ کیوں رکھا گیا، اس میں آیتیں نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے قیامت تک آنے والے انسانوں اللہ سے ڈرو، سچوں کو اپنا دوست بناؤ، یہ جھوٹے منافقین کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، صحابہ دوڑتے ہوئے، کوئی گھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی جو ہے پہاڑ پہ چڑھ گیا، زور سے پکار دیا کہ کعب، اللہ نے جو ہے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا تیز سوار رفتار کا جو ہے گھوڑے سے آیا، آ کے خوشخبری سنائی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، خوشی میں جو ہے جو بدن پہ کپڑے تھے اس کو ہدی میں دے دیا۔
بعد میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بعد میں لے کے دوسرے کپڑے پہن لیے. تو اس طریقے سے آیتیں نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. صحابہ اکرام میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان سے مصافحہ کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں نے جس دن سے تمہیں جنا ہے آج کے دن سے کوئی مبارک دن نہیں آیا ہے تمہارے لیے. آج کا دن یہ سب سے مبارک دن ہے. اس لیے مبارک ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے تمہارے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل کر دی. اللہ کس لیے؟ سچ بولے بولے. صحابی آئے, کہا کہ اللہ کے نبی میں سچ بولا ہوں اس لیے مجھے اتنا بڑا انعام ملا ہے, میرے پاس جتنا مال ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تھوڑا اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لیجیے. اور دوسری بات کہی, اور یہ سب سے اہم بات کہی, کہا کہ اللہ کے نبی میں نے سچ کہا ہے, اس بنیاد پہ مجھے یہ انعام ملا ہے, اب بقیہ پوری زندگی مرنے تک میری پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اللہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے جس دن سے میں نے وعدہ کیا ہے اس دن سے جو ہے میرے لیے اتنی آزمائشیں آتی کہ جھوٹ بولے بغیر کبھی کبھی چارہ ہی نہیں ہوتا. پھر بھی میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے سچ کہا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مرنے تک بقیہ زندگی میں سچائی جو ہے میری زبان پہ لائے گا. یہ صحابی کا واقعہ اتنی تفصیل سے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن کی علامت ہے سچائی کو اپنانا. میرے بھائی, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری میں پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. کتنے عظیم صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انی احبک, اے معاذ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نصیحت فرمائی. کیا نصیحت فرمائی؟ ایک مرتبہ اپنی زبان کو باہر نکال کے اس کو پکڑا زبان مبارک کو, کہا کہ یا معاذ کف علیک ھذا, اس کو کنٹرول میں رکھو. صحابی نے کہا اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, کیا اللہ کے نبی ہم جو بات چیت کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گھروں میں, کیا اس کا بھی اللہ مواخذہ لینے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلتک امک یا معاذ, تیری ماں تجھے گم پائے معاذ. کیا مطلب ہے؟ ایک محاورہ, اتنی بڑی بات تجھے نہیں معلوم, بددعا نہیں ہے, محاورہ ہے, اتنی بڑی بات تجھے نہیں معلوم ہے. وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, کہا کہ قیامت کے دن جہنم میں اوندے منہ کے بل جو جتنے لوگ جائیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا. میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی یہاں موجود ہیں, عہد کیجیے یہ زبان اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے, اللہ نے آزمائش کے لیے دیا ہے, اس کا صحیح استعمال کیجیے. جھوٹ سے بچائیے, غیبت سے بچائیے, اپنے آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائیے, آخرت میں ہمیں ضرور نجات ملنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا کہ اللہ کے نبی اسلام اتنا بڑا ہے میں کیا عمل کروں؟ کوئی ایک ایسی عمل بتائیے, فرائض تو کر لوں گا, کوئی ایسا مختصر عمل بتائیے اس کو ہی پکڑ لوں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اللہ کے بندے جنت چاہتا ہے, ہمیشہ ہر آن ہر لمحے اللہ کا ذکر اپنے زبان پہ لاتے رہو, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو, یہی چیز تجھے جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ. عمل کریں گے انشاءاللہ. زبان کو اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ, ہر آن ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, ہمیشہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے, جبکہ آپ کے کوئی گناہ نہیں. ہمارے لیے تو توبہ کرنا, استغفار کرنا, زبان پہ ذکر لانا کتنا ضروری ہے. یہی چیز ہماری آخرت بنانے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما, زبان کو ادب سے ہم استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما.
اے اللہ ہم تمام کو ہماری عبادتوں کو اور ہماری جو کچھ ہم نیکیاں کر رہے ہیں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیں. اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سوال کر لیں؟ سوال بھی باقی ہے نہیں؟ بولو. ایک منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. ماشاء اللہ. ایک بولو ڈاکٹر صاحب. ایک بولو منافق کی ایک نشانی کیا ہے؟ تو ربانی بھائی ہاں ابھی نہ جی سنے. احسنت. وہ منہ کھولے کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. دوسرا آپ بولیے. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تیسرا آپ بولیے. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم بولیے. ماشاء اللہ. امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 چیزیں سے ہمیں بچنا ہے. کل پوچھے تو بولیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.